پورا قافلہ ایک خوفناک شیر کے سامنے رک گیا۔ ہر چہرے پر موت کا خوف تھا، مگر پھر ایک شخص آگے بڑھا اور ایسے الفاظ کہے کہ شیر بھی رک گیا۔ جو اگلا لمحہ ہوا اسے دیکھ کر سب کی سانسیں تھم گئی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک زمانے کی بات ہے جب عرب کے صحراؤں میں خوف، بھوک اور سختیاں عام تھی، مگر اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں ایمان کی ایسی روشنی تھی جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی تھی۔ انہی لوگوں میں ایک عظیم ہستی تھی، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بچپن ہی سے بہادری، سخاوت اور اللہ پر مکمل بھروسے کے لیے مشہور تھے۔ ایک دن کا ایک واقعہ بہت عظیم ہے جسے سن کر آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت صحابہ کا ایک قافلہ سفر پر نکلا۔ راستہ طویل تھا، زمین گرم تھی، ہر طرف سناٹا، ایسا کہ اپنے قدموں کی آواز بھی ڈرا دے۔ کچھ دور گئے ہی تھے کہ اچانک سب رک گئے، کیونکہ آگے خوفناک بھاری جسامت والا شیر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگور کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ ایسا ڈراوا کہ صحرا کی دیگ تک لرز گئی۔ لوگ گھبرا گئے، اونٹ پیچھے ہٹنے لگے اور کچھ نے کہا کہ آج شاید سفر یہیں رک جائے۔ صحابہ میں سے کچھ آگے آئے، مگر شیر اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، یہ کام ہماری طاقت کا نہیں، یہ کام صرف شیر خدا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کر سکتے ہیں۔ پھر سب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے آگے بڑھے، جیسے کسی معمولی چیز کی طرف جا رہے ہوں۔ نہ چہرے پر خوف، نہ قدموں میں لرزش، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور اللہ پر بھروسہ۔ جو ہی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کے قریب پہنچے، شیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے زور سے چلاہا کہ جیسے آسمان پھٹ جائے۔ صحابہ کے دل لرز گئے، مگر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم نہ رکے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اے اللہ کی مخلوق، ہم اللہ کے راستے کے مسافر ہیں۔ اگر تو اللہ کے حکم سے یہاں ہے تو ہمیں راستہ دے دے، اور اگر تو ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو آ جا، میں علی ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہی شیر کا غصہ کم ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی جیسے ماند پڑ گئی۔ شیر آہستہ سے بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ سر جھکا کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے پاس آنے لگا۔ صحابہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ منظر وہ کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ شیر نے اپنا سر زمین پر رکھا جیسے سلام کر رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، یہ اللہ کی طاقت ہے، علی کی نہیں۔ لوگ حیرت سے دیکھتے رہے اور شیر ایک طرف ہو کر راستے سے ہٹ گیا۔ قافلہ آسانی سے گزر گیا۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب قافلہ دوسرے دن پھر سفر کے لیے نکلا تو راستے میں ایک جگہ پانی ختم ہو گیا۔ پیاس بڑھنے لگی، صحابہ پریشان ہونے لگے اور دور تک کہیں پانی نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو تسلی دی، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، صبر کرو، ابھی مدد آئے گی۔ کچھ ہی دیر بعد وہی شیر دوبارہ سامنے آ گیا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ نرمی تھی۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پھر راستہ بدل کر ایک طرف چلا گیا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے کہا کہ شیر کے پیچھے چلو۔ سب حیران تھے، مگر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر چل پڑے۔ شیر ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر بیٹھ گیا۔ جب لوگ آگے گئے تو دیکھا کہ وہاں قدرت کا ایک چھپا ہوا چشمہ بہہ رہا تھا۔ پانی اتنا میٹھا اور ٹھنڈا کہ پیاس اور تھکن سب دور ہو گئی۔ صحابہ حیرت سے رونے لگے اور سب نے کہا، یہ واقعہ شیر خدا، اللہ نے ان کے ذریعے ہمیں زندگی دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو سمجھایا، اللہ اپنی مخلوق کو ہمارے لیے مسلط بھی کر سکتا ہے اور ہماری مدد کے لیے بھی بھیج سکتا ہے، مگر اصل طاقت ہماری نہیں، اللہ کی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد شیر نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا، جیسے اپنا فرض پورا کر کے رخصت ہو رہا ہو، اور صحرا کی ریت میں گم ہو گیا۔ قافلے نے پھر سفر شروع کیا، مگر ہر دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور اللہ کی قدرت کا یہ منظر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ دنیا میں بہادری کے بہت قصے ہیں، مگر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دل، ایسا یقین، ایسا ایمان کسی کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، وہ شخص جس کے سامنے دنیا کا سب سے وحشی جانور بھی سر جھکا دیتا تھا، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین کی وہ آگ تھی جو ہر خوف کو راکھ کر دیتی تھی۔